شان ہوں کہ ایسے قلیل وقت میں اس عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں اور کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کی عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روزات سناؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے دورہ حدیث کی جھلک دکھلاؤں، عشق نبی سے بےتاب مولانا گنگوہی کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدارا جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستاں تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستاں سنائیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، ہمیں عشق نبی کا راستہ معلوم نہ ہوتا۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا ہے، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں میں زخم آئیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا پتھروں اور زخموں کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس زمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں اور نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے اور 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے